رمضان المبارک میں کرنے والے کام، گناہوں پر شرمندگی اور سچی توبہ۔ اللہ غفور الرحیم سے معافی مانگ لیجئے، کیا خبر آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ افطاری کے وقت مانگی گئی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ افطار کرانا باعث اجر و ثواب ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے دیکھنے والوں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ویڈیو واچ کرتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، اس بات کا بہت شکوہ ہے، بٹ کوئی بات نہیں، جب آپ کا دل کرے آپ لائک کر دیجئے گا۔ ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آخری روزہ ہے بس کل، اور میرا مقصد ہے آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ فالو کر لیں، اور اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ اس کو پا لیں۔ کوئی پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہونا ہے نہیں ہونا، تو آخری روزے میں آپ یہ سن لیں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے اپنی رمضان کا مقصد پورا کر لیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے یہ سارے ٹاپک آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں، جو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کام۔ رمضان المبارک میں ان امور کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سچی توبہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا بہترین موقع ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے مومنو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور فرمایا، ترجمہ: کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سورۃ الزمر۔ سچی توبہ کی چند شرائط یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے عذابوں کے خوف سے خالص توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور غمگین ہوا جائے، گناہوں کو فوراً چھوڑ دیا جائے، بندوں کا حق غصب کیا ہو تو اس کو پورا کیا جائے، کسی پر زیادتی کی ہو تو اس کا ازالہ یا معافی مانگی جائے، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا پکا عزم کیا جائے، نزاع کا عالم طاری ہونے سے یا قیامت کی بڑی نشانیاں واقع ہونے سے پہلے توبہ کی جائے۔ عبادت کی تمام اقسام میں حد و حمد۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کی تمام انواع و اقسام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل عبادات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا جائے، تجوید کا خیال رکھا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قرآن کریم کا ماہر عالم دین اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اس کو پڑھتا ہے مگر اس میں اٹکتا ہے اور وہ اس میں مشقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور فرمایا، صاحب قرآن، حافظ، عالم وغیرہ کو کہا جائے گا جب کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا ہوگا، قرآن کریم پڑھو اور جنت کے درجات طے کرنا شروع کر دو۔ ہر آیت کریمہ کے بدلے 1 درجہ ہوگا، حتیٰ کہ جو قرآن مجید اس کو یاد ہوگا اس کا آخری حصہ تلاوت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: حدیث مبارکہ کی روح سے جنت کے 1 درجے کا دوسرے سے فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کثرت صفحات و خیرات۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فقراء، مساکین اور حاجت مندوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ نبی رمضان المبارک میں ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسے کوئی تیز آندھی چل رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کی حفاظت۔ ہر مسلمان پر نماز قائم کرنا فرض ہے، اگر وہ مرد ہے تو باجماعت نماز ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان حد فاصل نماز ہے، اور فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نماز تہجد کا اہتمام۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک قیام اللیل، نماز تراویح، نماز تہجد شمار ہوگی، اور عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔
دعا: ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، خصوصاً افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد میں وقت گزارنا: روزے دار کو چاہیے اس کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے، خصوصاً صبح کی نماز کے بعد وہ نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور نماز اشراق پڑھ کر اٹھے۔ تعلیم قرآن: اسے چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کو سیکھے، اس کو اچھے انداز سے پڑھے اور اس کے معنی پر غور کرنے کے لیے درس و تدریس میں شریک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ دعوت اللہ: ہر روزے دار کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں خود بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو اور اپنے بھائیوں کو بھی دین کی طرف بلائے۔ رمضان المبارک میں دل نرم ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ دین کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: جس نے کسی کو راہ ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو اتنا ہی اجر ہوگا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والے کو ہوگا، ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ عمرہ: اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کر رکھی ہے تو رمضان المبارک میں عمرہ ضرور کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً رمضان المبارک میں عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہے۔ مسواک: رمضان المبارک میں مسواک کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حسن خلق: روزے دار کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، حتیٰ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ نوکروں اور ملازموں سے رعایت: اگر کسی کے ماتحت ملازم یا نوکر وغیرہ کام کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں ان کے کام کا دورانیہ کم کر دینا چاہیے تاکہ ان کو روزے میں آسانی رہے۔ آپ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ صلہ رحمی اور دوستوں سے واسطے: رمضان المبارک میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ اگر ان سے ناچاکی ہو تو صلح کر لیں۔ دوستوں سے رابطے کریں، بشرطے کہ دوستی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، کیونکہ رمضان المبارک اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ بچوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دیجیے: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب وہ بھوک سے رونے لگتے تھے تو وہ ان کو کھلونوں میں مشغول کر دیتے تھے حتیٰ کہ افطاری کا وقت آن پہنچتا۔ روزے کی قبولیت کی دعا: روزے دار کو چاہیے کہ روزہ رکھ کر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ بہت نیک انسان ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اظہار کے ساتھ مالک کائنات سے دعائیں کرے کہ وہ اس کا روزہ قبول کر لے۔ روزے کے منافی کاموں سے دور رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے۔ روزہ افطار کرانا: روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ انواع و اقسام کے کھانے تیار کریں، بلکہ اگر آپ کے پاس کھجور ہے تو اسی سے روزہ افطار کروا دیجیے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک رسم کے طور پر روزہ افطار کرایا جاتا ہے۔ چند مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے کوئی نہ کوئی لالچ یا حصول فائدے کی امید ہوتی ہے، جبکہ یہ دعوت تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ نمازی اور نیک حضرات کی دعوت کریں تاکہ روزی میں برکت ہو اور آخرت کا ذخیرہ جمع ہو۔ تو آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہے افطاری کی، یہ 27ویں شریف کی ویڈیو ہے، اور الحمدللہ بہت اچھی افطاری بنائی اس دن آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو کپڑے دھوئے، کیونکہ عید سے پہلے ایک بار مشین لگا کر فارغ کر دیے کہ تاکہ سکون سے عید گزر جائے۔ اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا دن چڑھنے والا ہے، اور مسجد بہت پیاری سجی ہوئی تھی، تو دل کیا اس کا بھی کلپ بنا لوں اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پلیز اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ بے شک اس دنیا میں ہی ہم نے سب کچھ چھوڑ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جانا، تو آپ کے پاس اگر کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی چیز ہے، یا آپ کسی کے ساتھ کوئی مدد کر سکتے ہیں، مدد ضروری نہیں وہ صرف پیسوں کی ہی ہو، آپ کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پتہ ہے، کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے کے بھی اس کا آپ ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو رمضان تو ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا، اس بار کے تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا کب آیا اور کب چلا گیا، اتنا انتظار کیا اور بہت تیزی سے چلا گیا۔
لیکن ہماری زندگی نے بھی ایسے ہی گزر جانا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو زندگی نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے۔ بس آپ کے ساتھ ایک غریب سے کہہ لیں ایک عام سے گھرانے کی روٹین شیئر کی ہے، ہوپ سو آپ کو اچھی لگے گی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں، جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب کو بہت بہت ترقیاں دیں، کامیابیاں دیں۔ میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ شاپنگ کے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتی ہوں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔